ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کو 1 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن اس درمیان جو ان امریکہ اور اسرائیل کا جو مشترکہ جو مقاصد تھے، اس میں سے بڑا مقصد تھا رجیم کا تبدیل ہونا۔ رجیم تو تبدیل نہیں ہوا، لیکن اس جنگ نے اس پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اب جنگ کے اثرات پوری دنیا پر نظر آنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایک طرفہ جنگ بندی کی پیشکش کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایران بھی ہے، بار بار یقین دہانی کے باوجود لگاتار مشرق وسطیٰ کے ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے، اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ اس پہ حملہ کرتا رہا تو سعودی عرب، بحرین، قطر، خلیجی ممالک میں عرب امریکی یونیورسٹی، امریکی ادارے، ان کے توانائی جسم کو نشانہ بنائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسری طرف اسرائیل ہے جو ایران کی تنصیبات کو بھی، ایران کے انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ملکوں کی مشترکہ حکمت عملی ہے کہ ہم ایک جنگ بندی کی بات کریں گے اور حملہ آور ہو؟ ویسے بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں کوئی بھی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنگ اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ تاثر بھی قائم کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے کہ امریکہ کی تو خواہش ہے جنگ بندی کرنے کی، لیکن اسرائیل جنگ بندی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل سے اپنا کنٹرول کھو چکا ہے، اور تو پھر سوال یہ ہے کہ جب امریکہ کی اسرائیل نہیں سن رہا ہے تو امریکہ اسرائیل کی سرپرستی کیوں کر رہا ہے؟ اور کئی ذرائع سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کہ اندرونی دباؤ ہے کہ جنگ بند کیا جائے، چونکہ اسرائیل کی معیشت، اسرائیل کی فوج مکمل طور پر تھک چکی ہے، اور یہ تاثر بھی ہو رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نیتن یاہو کی ذاتی مفادات میں تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ جنگ بند ہونے کے بعد بھی ہوتے ہی اسرائیل میں ایک بار پھر نیتن یاہو کے خلاف تحریک شروع ہو جائے گی۔ اور کل ہی صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان جو ولی عہد ہے سعودی عرب کے، ان کے خلاف جو زبان کا استعمال کیا وہ انتہائی توہین آمیز ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ کو جنگ کا حصہ نہیں بننے کی وجہ سے جھنجھلاہٹ کی شکار ہے۔ تو ان تمام بہت سارے سوالات ہیں، انہیں سوالات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر قطر سے ہمارے خصوصی مہمان اور اسکالر ڈاکٹر ایم اے مفضل صاحب جڑ گئے ہیں۔ ڈاکٹر ایم اے مفضل صاحب، آپ کا انصاف نیوز آن لائن میں خیر مقدم ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس 1 مہینے کی جنگ کے بعد آخر دنیا اور یہ جنگ کہاں پہ کھڑا ہے؟ میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کروں کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل نے جب 28 فروری کو ایران پر مشترکہ فضائی حملے کیے دونوں، تو اگرچہ انہوں نے ایک ٹیکٹیکل سرپرائز اور اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے میں شروعات میں کامیابی حاصل کی، لیکن عالمی معیشت پہ اس کے اثرات انتہائی شدید، انپریسیڈنٹڈ اور غیر متوقع ثابت ہوئے ہیں۔ جنگ شروع ہوتے ہی خام تیل کی قیمتوں میں فوری طور پر بے تحاشا اضافہ، $20 فی بیرل کا اضافہ ہوا، اور یہ $120 تک جا پہنچے، جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی یومیہ تبدیلیوں میں سے ایک تھی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی آئی اے کے مطابق یہ عالمی تیل کی مارکیٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا سپلائی تعطل یا ڈسرپشن رہا ہے، جہاں ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل 20 ملین بیرل یومیہ سے کم ہو کر وہ محض 10% میں سمٹ گیا۔ اور جنگ کے پہلے 6 دنوں میں آپ دیکھیں تو امریکہ کو $12.7 بلین کا خرچہ برداشت کرنا پڑا، اور پھر یہ لگاتار گزرتے دنوں کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پینٹاگن نے مزید $200 بلین کا مطالبہ ظاہر کیا تھا، اور یہ اس بات سے یہ صاف واضح ہے کہ جنگ کی طوالت اور لاگت کا اندازہ ان کو بالکل انہوں نے درست اندازہ نہیں لگایا تھا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم ایک ذرا سا لوں گا کہ چونکہ تاریخی پس منظر کے حوالے سے ایک بڑا ہی دلچسپ موازنہ سامنے آ رہا ہے۔ 1956 میں جب مصر کے صدر ناصر نے سوئس کینال کو نیشنلائز کیا تو ظاہر ہے کوئی ایک صرف تجارتی راستہ نہیں تھا، بلکہ برٹش امپیریلزم کا یا برطانوی سامراج کی طاقت کی بنیاد تھی، اس کی سپریمیسی کی بنیاد تھی۔ برطانیہ نے فرانس اور اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ تو کیا اور فوجی کامیابی بھی حاصل کی، لیکن اسے سیاسی فتح میں تبدیل نہیں کر سکا۔
اور فیصلہ کن عنصر امریکہ کی مداخلت تھی، جس نے برطانیہ کی معاشی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاؤنڈ اسٹرلنگ کو گرانے کی دھمکی دی، اور جس کے نتیجے میں برطانیہ کو ذلت آمیز پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ اب یہ واقعہ برطانوی سلطنت کے خاتمے اور خطے میں امریکی بالادستی کے آغاز کا نشان تھا، یا نقطۂ آغاز تھا، آپ کہہ لیں۔ اور آج پھر 77 سال بعد آبنائے ہرمز یا ہرمز اسٹریٹ میں ہونے والا جو یہ کانفلکٹ ہے، امریکی طاقت کے لیے ویسا ہی موڑ ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی آبنائے ہرمز سے روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل گزرتا تھا، جو عالمی کھپت کا 20% ہے، اور اس کی بندش نے، اس کے بلاکٹ نے عالمی معیشت کو 1970s کی دہائی جیسے بدترین توانائی بحران میں دھکیل دیا۔ اب جو یہ موازنہ کرنے کا یا جو پیرالل سامنے آ رہے ہیں، اب اگر ہم دیکھیں تو ملٹری یا فوجی لحاظ سے برطانیہ کے پاس اس وقت فوجی برتری تھی، لیکن وہ اسے سیاسی فتح میں تبدیل نہیں کر سکا۔ ٹھیک اسی طرح امریکہ اور اسرائیل کے پاس ٹیکٹیکل فوجی برتری ہے، یہ سپرمیشن کے پاس ہے، لیکن وہ تہران میں اپنی مرضی کی تبدیلی لانے میں یا اپنی مرضی کی سیاسی تبدیلی لانے میں ناکام ہے۔ کرنسی کا چیلنج ادھر بھی تھا، ادھر بھی ہے۔ امریکی دباؤ نے برطانوی پاؤنڈ کو یا اسٹرلنگ کو عالمی ریزرو کرنسی کے طور پر ختم کر دیا تھا، اور ایران نے آبنائے ہرمز میں تیل کی قیمت یوان میں وصول کرنا شروع کر دیا، جو پیٹرو ڈالر کی ہیجمنی ہے، اس کے سپرمیسی کے لیے براہ راست چیلنج ہے۔ برطانیہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تھکا ہوا اور اسٹریچ پوری طرح بدحال تھا۔ امریکہ بھی اس وقت بیکوت یوکرین، انڈو پیسفک اور اب مشرق وسطیٰ میں مصروف ہے، جس سے اس کے ساحل بری طرح تقسیم ہو رہے ہیں۔ 1956 میں امریکہ اور سوویت یونین دو بڑی طاقتیں بن کر ابھری، اور آج دنیا ملٹی پولر ہے، جہاں چین اور روس ایکسس آف ایویژن کے ذریعے سے ایران کی معاشی مدد کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصر کی طرح ایران نے بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ اس کی بقا کی جنگ ہے، اس کی سروائیول کی جنگ ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران کی حکومت کو گرا نہیں پاتے یا اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتے، تو یہ ایران کی اسٹریٹجک فتح ہوگی۔ ایران نے اپنا ہرمز پر کنٹرول حاصل کر کے اور خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات یا امریکی انٹرسٹ کو نشانہ بنا کر کے امریکہ کے لیے جنگ کی قیمت اتنا بڑھا دی ہے کہ وہ بار بار یونیلیٹرلی ہی اپنے ہی طور پر بار بار ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سے سوئس کینال کے بحران نے برطانوی سلطنت کے تابوت میں آخری کیل کا کام کیا تھا، ویسا ہی خطرہ اب امریکہ کو اپنا ہرمز میں درپیش ہے۔ اگر امریکہ اس بحران سے معاشی اور سیاسی نقصان کے بغیر نہ نکل سکتا، تو یہ عالمی سطح پر امریکی بالادستی یا اس کی سپرمیسی، اس کی ہیجمنی کہہ لیں، اس کی دادا گیری کے خاتمے کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ This is the beginning of the end۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہی وجہ ہے کہ کل جو ٹرمپ نے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس الفاظ کی الگ تشریح کر رہے ہیں، لیکن یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے محمد بن سلمان کو لے کر بہت ہی توہین آمیز لفظ کا استعمال کیا ہے؟ تو کیا یہ ان کی جو سعودی عرب، قطر، یہ جو عرب ممالک ان کا جنگ میں حصہ نہیں لینا، پھر جنگ کی لاگت کا بڑھ جانا، تو اس کی وجہ سے ان کی جو غصہ ہے، جھنجھلاہٹ کا نتیجہ ہے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا؟ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، بلکہ اس کا ایک بیک ڈراپ ہے۔ بیک ڈراپ یہی ہے کہ شروع سے صدر ٹرمپ یا امریکہ بہادر یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ محمد بن سلمان لگاتار تعاون کر رہے ہیں، اس جنگ کے سفارتی اور فوجی اس کے توازن کے لیے نہایت اہم ہے۔ اور دراصل یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں، جیسا آپ نے فرمایا، کہ اس جنگ میں ان لوگوں کو پوری طرح سے گھسیٹنے کے لیے۔ اور اگر رپورٹس کی مانیں تو صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے کا فیصلہ سعودی عرب اور اسرائیل کی جانب سے مسلسل لابنگ کے بعد، ایسا رپورٹس میں آیا، رپورٹس میں کہا گیا۔ اور واشنگٹن پوسٹ کی مانیں تو محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو فون کالز کر کے ایران پر ضرب لگانے کی تردید کی۔ حالانکہ سعودی عرب نے باضابطہ طور پر کیٹیگریکلی اس دعوے کی تردید کی۔ لگاتار جو ان کو کھینچنے کی جو کوشش تھی، تو اب یہ پوری جھلاٹ کا نتیجہ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی کہ خلیجی ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ خطے میں امریکی فوجی کارروائیاں مقامی حمایت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں، پورا بیک ڈراپ سامنے تھا، لیکن عرب، قطر یا اس طرح کے ممالک جو ہے، انہوں نے ایسا کوئی بظاہر انڈیا نہیں دیا کہ وہ اس جنگ میں فریق ہونے چاہے یا اس کے متاثرہ فریق ہیں کسی بھی صورت میں۔ حالانکہ ان کو نقصانات ہوتے رہے، ان کی ساورنٹی پہ حملے ہوئے، جس کو یہ اپنی ساورنٹی پہ حملہ بتا رہے ہیں،
मगर उसके बावजूद भी बहुत एक रेजिस्टेंस वो करते रहे इसमें कि किसी भी तरह से उनको इसमें पुश न किया जाए, ढकेला न जाए। और सदर ट्रम्प लगातार उनको इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मकसद वो हासिल करना चाह रहे थे शायद वो मकसद हासिल नहीं हो रहा, और इसलिए मेरा ख्याल ये है कि झंझलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये गैर महज़ब, इंतहाई गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल की। अब उनसे तवक्को भी क्या की है। अभी हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, उससे पहले आज आज इस्लामाबाद में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग हो रही है। तो आखिर ईरान जंग के दौरान इन 4 अरब ममालिक, 2 अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब और मिस्र, एक तुर्की बहुत अहम मुल्क है, और पाकिस्तान एक मेजबान मुल्क है। इन 4 मुल्कों की वज़ाए ख़ारिजा की मीटिंग का क्या मतलब है? और फिर कतर है, बहरीन है और सऊदी अरब, ये यूएई है, इसमें हिस्सा क्यों नहीं ले रहा है? ये अहम सवाल पैदा होता है। जाहिर है कि ये जो गुफ्तगू का एक पूरा वो बन रहा है, क्योंकि इससे पहले लगातार जो पिछले हमला हुआ इस ईरान पे, वो गुफ्तगू और डायलॉग के दौरान ही हुआ, तो ईरान को उनकी किसी बात से पूरी तरह से मोहतात है कि अमेरिका की किसी बात को वो यकीन नहीं कर पा रहा। तो और ये लगातार एक तरफा जंगबंदी और डायलॉग की बातें करते रहते हैं, अपने तौर पर अपनी शर्तें डालते रहते हैं। हालांकि ईरान के अपना जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें, पूरी तरह वाज़ेह हैं। अब रहा ये मसला कि इसमें ये 4 लोग ही क्यों इन्वॉल्व हैं, और इसमें सऊदीया या यूएई क्यों इन्वॉल्व नहीं है, या ऐसा है। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि कतर का हमेशा से 2 उसकी बड़ी ताकतें रही हैं, 2 किरदार रहा, मैंने पीछे भी बात की थी। वो डिप्लोमेसी या डायलॉग के ज़रिए से उसने बहुत से मसाइल हल किए हैं पीछे, उसकी एक लेगेसी रही है, और इसमें उसका एक तजुर्बा रहा है। और इस पूरे गुफ्तगू को मैं समझ रहा हूँ इनिशिएट करने में हक्कान सुडान को टर्की से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के पीएम, तो उन्होंने इसकी मेरा ख्याल है एक इनिशिएटिव शुरू किया था, तो उनका होना तो आइन फ़िक्री है। और चूँकि पीछे कई सारी चीज़ें सामने आती रही हैं, एक जो डिफेंस माहिदा रहा है पाकिस्तान का सऊदी के साथ, और उस डिफेंस माहिदे को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें सामने रही हैं, मगर इसमें पाकिस्तान को एक सालिसी का किरदार निभाने के लिए या उसको एक पॉइंट बनाया गया कि जहाँ जाकर के गुफ्तगू हो सकती है। अब ये एक स्ट्रेटेजिक वो भी कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली उनको इसके लिए चुना गया, क्योंकि वो पाकिस्तान के ताल्लुक ना तो बहुत ख़राब ईरान से रहे हैं, और सऊदी के साथ, अब अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात रहे ही, तो बुनियादी तौर पर एक सालिस ऐसा ज़रूरी था जो इस चीज़ को, जो दोनों तरफ से गुफ्तगू को बढ़ा सकता था। तो शायद पाकिस्तान को लेकर के उस तरफ नज़र गई, और सऊदी और यूएई का इस पूरे उसमें शामिल ना होना, ये अव्वलन तो ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई उसमें अपना किरदार उस तरह से एक्टिवली अदा ही करे, लेकिन सऊदी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि बात को डिप्लोमेसी और डायलॉग के ज़रिए से हल किया जाए, और आज भी वो उसी की बात कर रहा है। जितने भी इल्ज़ामात धरे गए अमेरिका की जानिब से, जिस कदर भी उसने उनको फंसाना और उसमें लाना चाहा, उसने बार बार उसकी तरदीद भी की है। तो और ज़ाहिर है वो अभी सऊदी के लिए वो किरदार अदा भी करना बहुत आसान इसलिए भी नहीं है कि चूँकि इस वक्त डायरेक्ट ईरान के थ्रेट में है वो, और लगातार उस पर हमले हो रहे हैं उसके ज़रिए से यूएई पे भी और इस पे भी। तो ये लोग कितना मुअस्सिर हो सकते हैं इस डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए, ये भी अपने आप में एक सवाल था। वो अमेरिका के साथ तो जी
میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں بہت سال پہلے کتاب پڑھا تھا مولانا ابو الحسن ندوی کا عالم عربی کا المیہ. اس میں جی انہوں نے یہ کہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر 1964 کی جو جنگ تھی، جواب ناصر صاحب اور جو جنگ ہوئی، انہوں نے لکھا کہ جنگ اچانک بند ہو جانا ہی یہ عرب ملکوں کی شکست تھی. اگر عرب ممالک جنگ کو طویل کھینچتے تو اسرائیل کی شکست لازمی تھی. آج ہم جب رپورٹ، آج کے جو اخبارات میں جو مختلف اسرائیل کے جو مختلف اخبارات میں رپورٹ آ رہی ہے، اس رپورٹ کے مطابق کہ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ تھک چکی ہے، گزشتہ 3 سال سے لگاتار جنگ لڑ رہی ہے. اور کئی وزیر دفاع کا یہ بیان ہے کہ بھئی ہمارے پاس ریزرو پولیس کی کمی ہے، اور وہاں کے شعبے مالیات کا جو فائنانس منسٹر کا بھی بیان ہے کہ ہمارے پاس خزانے میں پیسے کی کمی ہے. تو کیا اگر طویل جنگ چل اور جنگ طویل کھینچا رہا، جس میں سے ایران کی کوشش بھی کہ جنگ طویل کھینچا جائے، تو کیا اسرائیل بھی معاشی طور پر بھی اور اندر داخلی طور پر بھی، جیسے ایک رپورٹ بھی آ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں اسرائیلی جو ہے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، بڑے ڈاکٹرز، انجینئر، جو بڑے بڑے پیشہ ور لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں. تو کیا اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو کیا اسرائیل شکست کا سے دوچار ہو جائے گا، اور جنگ کا طویل ہو جانا اسرائیل کے خلاف جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس سلسلے میں جہاں اپنے تاریخی پس منظر کی طرف بات کو لے کر کے آپ نے لے کر کے آپ گئے اور اس حوالے سے اپنے گفتگو فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سپرفیشلی اور ایک ریڈکشنسٹ اپروچ کے ساتھ ایک سمپلسٹک وے میں ایک سینٹینس میں چیز کو وہ کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس کے ہر ڈائنامکس ہوتے ہیں، اور اس پورے ڈائنامکس، اس کانٹیکسٹ میں چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ شروعاتی اس جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت صدر ٹرمپ کی حکمت عملی یہ تھی کہ ایک میکسیمم پریشر ایکسرٹ کیا جائے، اور ایک ٹیکٹیکل طاقت کے ذریعے، ٹیکٹیکل سپریمیسی، ان دونوں کے بلینڈ کے ذریعے سے ایران کو مجبور کیا جائے. لیکن چونکہ معاشی بوجھ نے اسے ڈپلومیسی کی طرف موڑا، ٹرمپ نے اس آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا اور تہران میں حکومت کی تبدیلی یا ریجم چینج کی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مفلوج کرنے کے لیے شدید ترین بمباری کی پالیسی اپنائی. مگر جنگ کی بڑھتی ہوئی لاگت اور امریکہ کی اندر خود عوام کی عدم حمایت، جو سروے میں صرف 17% لوگوں نے ان کی حمایت میں ووٹ کیا، یا اس سروے میں انہوں نے ان کی حمایت کا اس کا رجحان ظاہر کیا، اس کی وجہ سے ٹرمپ نے دعویٰ کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. یہی چیز ان کو مجبور کر دی تھی، حالانکہ ایران نے مذاکرات کی ظاہری تردید کی تھی. اب جی امریکہ کے اندر جو ہے اندرونی حالات اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ طویل جنگ کی اجازت نہیں دیتے. امریکہ کا قومی قرضہ $39 ٹریلین سے تجاوز کر چکا ہے. جنگ کا 1 منٹ کا خرچہ اگر آپ دیکھیں تو $1.3 ملین ہے، اور یہ امریکی معیشت کے لیے تقریباً ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. امریکی کانگریس میں وار پاور ریزولوشن کے ذریعے جنگ کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور عوام کی اکثریت فوجی کارروائی کے بالکل خلاف ہوا، جیسا کہ روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لگاتار احتجاج بڑھتے جا رہے ہیں. ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے مطلب امریکہ میں انفلیشن کے خدشے کو جنم دے دیا ہے. تو اب مڈ ٹرم الیکشن سامنے ہے ہی، تو ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک بڑا سیاسی خطرہ ہے. اگرچہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو فوجی نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن توانائی کی سپلائی لائن میں ڈسرپشن اور ناقابل برداشت معاشی لاگت نے انہیں ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے جہاں طویل جنگ جو ہے وہ بہت پاسبل نظر نہیں آتی. اب یہی وجہ کہ بار بار ٹرمپ جو ہے مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں، لیکن جو دوسرا نقطہ آپ نے رکھا ہے کہ اسرائیل اس کو کہاں لے کر کے جانا چاہتا ہے. تو اب روزانہ کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی مذاکرات کی جب بات شروع ہوئی تو امریکہ نے ان کو ایک مہلت دی، اور پھر مہلت کے بعد پھر اس نے ایک مزید مہلت دی. لیکن اس دوران اسرائیل لگاتار حملے کرتا رہا، وہاں کے بڑے اسٹریٹجک فیسلٹیز پہ بھی حملے کیے،
اور کل جوہر یہ ہے کہ اس نے وہاں تہران کی 2 بڑی سول فیسلٹیز پہ سیدھا حملہ اسٹارٹ کر دیا، وہاں کی 2 بڑی یونیورسٹیز پہ حملہ کیا، اور ریسپانس کے طور پر ایران نے بھی دکھایا اور یہ کہا کہ ہم خطے میں امریکن یونیورسٹیز پہ حملہ کریں گے۔ تو اب ایک طرح کا گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل بھی چل رہا ہے دونوں کے درمیان کوئی سمجھوتے کے تحت بھی چل سکتے ہیں، یا ایک دونوں کے اندر ایک رفت کا بھی اشارہ ہے، لیکن بہرحال اس کو ایک طویل جنگ کی صورت دینا میرا خیال یہ ہے کہ بہت پاسبل آپشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کل میں آج ہی الجزیرہ کی ویب سائٹ پہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ایران کی رجیم کی حفاظت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنا حملے میں شدت آئے گی اتنا ہی ایران کا جو موجودہ رجیم ہے مضبوط ہو جائے گا۔ ان کی اپنی کئی طویل تھی، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ موجودہ حکومت کے خلاف ہیں، موجودہ قیادت کے خلاف ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ باہری قوت کے حامی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر اب ایران کا نظام کیسا نظام ہے، اتنا مضبوط نظام کیسے ہے، اتنی بڑی معاشی بدحالی ہے، جنگ کے سے مزید تباہی آ رہی ہے، اس کے باوجود ایران کا جو موجودہ رجیم ہے اپنی جگہ قائم ہے، بڑے بڑے لیڈران کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو آخر ایران کی جو لیڈرشپ اور نظام ہے وہ کیسا نظام ہے کہ اتنے حملے کے باوجود بھی ٹکا ہوا ہے، عالمی تنہائی کے باوجود بھی؟ اصل میں نے آپ کو پچھلی اپنی گفتگو میں ہم نے بات کی تھی کہ کیونکہ ایک لمیٹڈ آپریشن کو لے کر مائنڈ میں یہ امریکہ کودا تھا، وہ اسرائیل کی مطلب اس کے فیصلے سے قطع نظر، مگر امریکہ صرف ایک لمیٹڈ آپریشن کے لیے ہی یہاں پہ آیا تھا۔ جیسا میں عرض کیا تھا کہ چونکہ پیچھے ان کا ایک تجربہ ونزویلا میں رہا، اور وہاں پہ انہوں نے آپریشن کیا اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے بالکل اسی طرز پہ ایک لمیٹڈ آپریشن کا سوچا، اور اس سے پہلے چونکہ پورے ایران میں جو احتجاجی شکل رہی ہے وہاں پہ، اور ظاہر ہے وہ بھی ایک آرکسٹریٹڈ تھا اور سب کچھ وہاں پہ چلا، لیکن وہ دراصل اس لیے نہیں تھا کہ وہاں کے نظام کی کمزوری تھی، وہاں یہ اسپیس تھا کہ وہ جو وہاں کے لوگ ہیں اس میں احتجاج میں شامل کیا، اور ظاہر ہے انہوں نے پورا پلان رکھا ہی تھا امریکہ اور اسرائیل نے کہ وہاں جو شاہ کی فیملی کے ممبرس ہیں ہم وہاں آلریڈی ایک ریزنٹمنٹ ہے، ایک ریزسٹنس کی فضا ہے، کیفیت ہے، آلریڈی لوگ سڑکوں پہ ہیں، تو ریجن کو چینج کرنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، تو ایک فریجائل نظام آلریڈی ہے وہاں پہ۔ یہ ایک غلط نوشن ان کے ذہن میں گیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سمجھا کہ اور ٹرمپ نے خود اپیل کی تھی وہاں کے لوگوں سے کہ ہیلپ از آن دا وے، مدد آ رہی ہے، آپ لوگ کیا کریے وہاں کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، جو نیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں، ان کو اپنے قبضے میں لے لیجیے۔ اور یہ بہت ہی یہ لوگ ان کو بھروسہ تھا کہ لوگوں کا وہاں احتجاج بہت بڑا ہے، لوگ وہاں غصہ بہت زیادہ ہے، تو لوگ جا کر کے پہلے ہی یہ زمین تیار ہے، ہمیں صرف جانا ہے وہاں، صرف کیا نام ہے سپریم لیڈر کو ہٹانا ہے، اور وہ لوگ انسٹیٹیوشنس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور پھر ہم اپنا ایک جو رضا پہلوی کی صورت میں ہم لے جا کر وہاں بیٹھا دیں، پورا نظام اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک بہت سپرفیشیل سا ایک ذہن میں وہ بنایا، اور اس کے تحت وہ وہاں پہ داخل ہوئے، لیکن وہ نظام جو ریولیوشن کے بعد اتنی مضبوطی کے ساتھ اتنا اسٹرانگ سینکشن جھیلنے کے بعد وہاں پہ کھڑا تھا، اس کی جڑیں اتنی کمزور نہیں تھی۔ میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ اگر جنگ تو بند ہونا ہے، آج بند ہو یا اگلے 2 ہفتے میں جنگ بند ہوگی، جنگ بند ہونے کے بعد مشرق وسطیٰ، ایران، امریکہ، اسرائیل موجودہ جو پوزیشن، اس پوزیشن میں تبدیلی تو آنی لازمی ہے۔ تو جنگ بند ہونے کی صورت میں مشرق وسطیٰ کہاں کھڑا رہے گا؟ کیا اسی طرح امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تعلقات اسی طرح قائم رہیں گے، یا اس میں بہت حد تک تبدیلی آئے گی؟
بالکل تبدیلی آئے گی اور تبدیلی آنے کے اشارے بھی ہیں. اب دنیا بائی پولر ہوا کرتی تھی یا یونی پولر ہوا کرتی تھی، اب وہ دنیا یونی پولر نہیں رہی ہے. میں نے آپ کو اپنے پہلے سوال کے جو میں نے پیرالل کھینچنے کی کوشش کی اسٹریٹ آف ہارموز اور سوئس کینال کے درمیان، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت دنیا بائی پولر بنی، مگر اب جو اس وقت ملٹی پولر ہے. اور چین اور روس نے ایران کے ساتھ مل کر ایک ایکسس آف ایویژن یا پابندیوں سے بچنے کا ایک مربوط محور یا نظام تشکیل دیا ہے، تاکہ ایران کو مغربی پابندیوں اور برآمدی کنٹرول کو ناکام بنایا جا سکے. اور اس کے ذریعے سے وہ ایران کا بھی تعاون کر رہے ہیں. اور اس لیے اب دنیا پوری طرح سے ملٹی پولر ہے. یا چین ایک بڑی طاقت بن کے ابھرا ہوا ہے، روس ایک طاقت اپنی جگہ پہ موجود ہے. ایسے میں جو ایک نوشن دیا گیا تھا عرب نیشنز کو کہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم آپ کے پروٹیکٹر ہیں، وہ یہ جو نوشن ہے یہ پوری طرح بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ بکھر چکا ہے. یہ نیشنز یا گلف ریجنز اپنی حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. اور اب پوری طرح سے جو ان کا بھروسہ رہا ہے امریکہ پہ یا اس کے الائز پہ، وہ پوری طرح سے متزلزل ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس دوران ابھی حالیہ 2-4 دنوں میں کی نیوز آپ کے سامنے ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود قطر اور سعودی نے امریکہ سے ہٹ کر یا پاکستان سے ہٹ کر جو سعودی کا معاہدہ تھا، ان لوگوں نے زیلنسکی کے ساتھ معاہدہ کیا. 10 سال کا ڈیفنس معاہدہ زیلنسکی کے ساتھ کیا قطر کا. سعودی نے زیلنسکی کے ساتھ معاہدہ کیا ڈیفنس معاہدے کے لیے. تو دھیرے دھیرے ان کے یہ چینجز یا تبدیلی کے جو آثار ہیں وہ ابھی سے ظاہر ہو رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھروسہ نہیں رہا، اور وہ پروٹیکشن کی فیلنگ جو ان کو یوں پہلے بنائی گئی یا دی گئی تھی ان کو، وہ فیلنگ پوری طرح سے بکھر گئی. تو اب یہ ایک نیچرل بلکہ فنامنا ہوگا کہ وہ دوسرے طاقتوں کی طرف یا دوسرے لوگوں کی طرف بھی ہاتھ بڑھائیں. اور ظاہر ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہر پہلو پہ چینجز آئیں گے. اب معاشی طور پہ ظاہر ہے پورا کنٹرول اسٹریٹ آف ہارموز کا ایران کے پاس ہے. اس پہ وہ نئے قوانین چاہ رہا ہے. اس کے وہاں ٹول ٹیکس اس نے لینا شروع کیا. ٹول ٹیکس بھی یوان کی صورت میں وہ چیلنج کر رہا ہے. اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس وقت سیدھا تھریٹ جا رہا ہے ڈالر کی سپریمیسی کو. تو پوری طرح سے چینجز کے اشارے مل رہے ہیں. بات ویسی نہیں رہے گی جو پہلے تھی. بہت بہت شکریہ. اور کئی سارے سوالات اس کے جواب رہ گئے ہیں کہ آخر قطر اور سعودی عرب اور UAE ایسے ایک ایسا ملک، یوکرین ایک ایسا ملک خود جنگ کا شکار ہے، اس سے دفاعی معاہدہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، اور ابنائے ہرمز پہ ایران کا کتنے سارے قبضہ رہے گا، ایران کا دبدبہ رہے گا. اور سیکنڈ سوال یہ بھی بہت اہم ہے کہ لیبیا، صدام حسین کا دور آسانی سے گر گیا، ایران نہیں گر پائے. ان تمام سوالوں پہ اگلی مرتبہ ہم پھر بات چیت کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے صاف نیوز آن لائن کو وقت دیا. اور ہم اپنے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، ہمیں لکھ کر، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ گفتگو میں شامل کرنے کے لیے.